امیر لڑکے نے کہا 5 لاکھ لے لو قرضہ۔ غریب لڑکی بولی سود پر نہیں لوں گی۔ امیر ہنس کر بولا شرط صرف 1 رات۔ لڑکی مان گئی۔ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے، مگر 7 رات بعد دل کا سودا ہو گیا۔ بھائی کی جان بچ گئی۔ رات کے 11 بجے ہسپتال باہر آمنہ کھڑی تھی۔ ہاتھ میں بھائی کی رپورٹ تھی، ہارٹ ٹرانسپلانٹ لکھا۔ ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ ایڈوانس چاہیے، جلدی کرو۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 3 دن سے جاگ جاگ کر۔ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ امی گاؤں میں بیمار تھی۔ گھر میں صرف 20,000 روپے تھے اور کچھ نہیں۔ آمنہ بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی، یا اللہ مدد۔ اچانک ایک کالی لینڈ کروزر آ کر وہاں رک گئی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ اندر امیر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ عدنان نے پوچھا معاف کیجیے گا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آمنہ نے غصے سے کہا آپ کو کیا جانے دوں؟ عدنان نے رپورٹ دیکھ کر کہا پیسے چاہیے تمہیں؟ آمنہ بولی ہاں چاہیے، مگر بھیک نہیں مانگتی کبھی بھی۔ عدنان ہنس کر بولا بھیک نہیں دوں گا، سودا کروں گا۔ آمنہ نے کہا کیسا سودا؟ بتاؤ جلدی، کیا چاہتے ہو؟ عدنان بولا میری فیکٹری میں رات کی شفٹ خالی ہے، اکاؤنٹ کا کام ہے۔ اگر تم 1 رات محنت کرو، سارا ڈیٹا انٹری کر دوں تو 5 لاکھ قرضہ دوں گا، بغیر سود کے، واپس جب بھائی ٹھیک ہو جائے۔ تب آمنہ نے کہا 1 رات اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں عدنان نے وعدہ کیا فیکٹری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، نوکر موجود ہوں گے، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بس کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تمہیں۔ آمنہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر سوچا، بھائی کے لیے، بھائی کی سانس، 5 لاکھ 1 رات کی محنت۔ آمنہ نے ہاں کر دی، مجبوری میں بھائی بچانے کے لیے۔ فیکٹری کا آفس تھا، اے سی، کمپیوٹر، فائلوں کا ڈھیر۔ عدنان نے آمنہ کو کام سمجھایا، چائے پلائی، باہر گیا۔ آمنہ نے ساری رات کام کیا، انگلیاں دکھنے لگیں، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر ہمت نہیں ہاری تھی۔ فجر کے وقت عدنان آیا، ساتھ ناشتہ لے کر آیا۔ عدنان نے کہا تم نے وعدہ نبھایا، میں بھی نبھاؤں گا۔ چیک آگے بڑھایا۔ آمنہ نے روتے ہوئے چیک لے لیا۔ عدنان بولا رکو، بھائی کا آپریشن 7 دن بعد ہے، رول آ کر کام کر دوں گی، میں 50,000 دوں گا۔ 7 دن 3,50,000، باقی میں معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے تم محنت سے کام کرو گی، ایمانداری سے۔
آمنہ حیران ہو کر بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عدنان نظریں جھکا کر بولا، میری بہن بھی آصف جیسی تھی، حادثہ میں چلی گئی، پیسے نہیں تھے علاج کے لیے، میں تب مجبور تھا۔ آج اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اسی لیے کسی کو مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کبھی۔ ہر رات آمنہ آتی، کام کرتی، عدنان دور بیٹھا رہتا۔ عدنان اپنی فائلیں دیکھتا، کبھی چاہے کبھی حوصلہ دیتا تھا۔ تیسری رات لائٹ چلی گئی، آمنہ بہت ڈر گئی۔ عدنان نے جنریٹر چلایا، خود ساری رات جاگ کر سیکورٹی کی۔ 5ویں رات آمنہ کو تیز بخار ہو گیا۔ رات کے وقت عدنان نے کام روک دیا، ڈاکٹر بلوایا، گھر بھجوا دیا فوراً۔ عدنان نے کہا، پیسے واپس کر دوں گی، جان نہیں دوں گی۔ 7ویں دن رات کا کام ختم، آمنہ نے آخری فائل بند کر دی۔ آمنہ نے 5 لاکھ کا چیک اور مزدوری کا چیک پایا۔ آمنہ نے عدنان سے 5 لاکھ مانگا تھا۔ عدنان بولا، تم نے ساری 7 رات محنت کی، مزدوری کا حق ہے، یہ 5 لاکھ قرضہ معاف تمہارے بھائی کی مسکراہٹ کے لیے۔ آمنہ نے دونوں چیک پھاڑ دیے، قرضہ اتار دیا، شکریہ کہا۔ عدنان کی آنکھ نم ہو گئی۔ آمنہ رک جاؤ، میری بات سنو۔ آمنہ نے پوچھا، کیوں؟ معاہدہ تو پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ عدنان گھٹنوں پر بیٹھ کر بولا، اب ایک رات کافی نہیں، تمہارے بغیر یہ فیکٹری، یہ پیسہ سب بے معنی لگتا ہے۔ تم جیسی ایماندار محنتی لڑکی میری فیکٹری کا HR بنو گی، عزت کے ساتھ، تنخواہ کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، زندگی بھر کے لیے۔ آمنہ چپ کھڑی رہی، 2 منٹ تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سر، آمنہ بولی، جو مرد عورت کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، وہ امیر نہیں، ولی ہوتا ہے۔ میں ہاں کرتی ہوں نکاح کے لیے، میں ہاں کرتی ہوں نکاح کے لیے۔ 1 سال گزر گیا، آصف ڈاکٹر بن گیا۔ اب وہ عدنان اور آمنہ کا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا۔ عدنان نے یتیم بچوں کے لیے آج سے میڈیکل فنڈ بنایا تھا۔ صحافی نے پوچھا، سر سنا ایک رات کا سودا تھا کیا؟ عدنان مسکرا کر بولا، ہاں تھا، سودا ایمانداری کا تھا۔ 1 رات کی محنت نے 2 زندگیاں بدل دی، ہمیشہ کے لیے۔ پیسے سے وقت خریدا جا سکتا ہے، دل خریدا نہیں جاتا۔ دل وہی جیتتا ہے جو عزت کرنا جانتا ہو دوسرے کی۔ دوستوں کی مجبوری گناہ نہیں، مگر غلط راستہ چننا گناہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری میں ہاتھ بڑھائے بغیر شرط کی تو فرشتے کبھی کسی کی مجبوری کا سودا نہیں کریں۔ عزت کا سودا اللہ رزق دیتا ہے، عزت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ شکریہ سننے کا، دل سے شکریہ آپ کا۔ اور اگر آپ کی لائف میں بھی، آپ کی فیملی میں بھی اس طرح کا کوئی معاملات پیش آیا ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیں، تاکہ اس طرح کے مسائل کس کس کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ فالو، سبسکرائب ضرور کرتے چلیں۔
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بالفرض بلا وجہ پہنچتے رہے گی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔